تدوین فقہ و حدیث امت کی دو فوری ضرورتیں۔ امت کی روح اور اس کے اخلاق کی حفاظت کے ساتھ جس کا سلسلہ برابر جاری تھا، امت کی اجتماعی زندگی و معاشرت اور معاملات و سیاست کی حفاظت کی بھی ضرورت تھی، اور اس بات کی ضمانت کی کہ وہ آئندہ بھی اسلام کے اصول و آئین کے مطابق ہوں گے۔ اس وقت دو بر اعظم ایشیا اور افریقہ اور بر اعظم یورپ کا ایک حصہ اسپین اسلام کی نگرانی و تولیت میں تھے۔ اسلام کی سلطنت روئے زمین کی سب سے بڑی، وسیع اور سب سے طویل و عریض سلطنت تھی، جو دنیا کی متمدن ترین ممالک پر مشتمل تھی۔ نئے حالات و وسائل سے مسلمانوں کا سابقہ تھا۔ تجارت و زراعت، جزیہ و خراج و محکومین مفتوحہ ممالک کے نئے نئے مسائل درپیش تھے۔ قدیم عادات و رواج کا بہت بڑا ذخیرہ اور نئی نئی ضروریات تھیں جو مسلمانوں کی قوت فیصلہ اور اسلامی احکام کی منتظر تھیں۔ ان میں سے نہ کسی کی ضرورت کو ٹالا جا سکتا تھا، نہ سرسری طور پر ان پر سے گزرا جا سکتا تھا۔ جو حکومت مفصل و مکمل آئین و قانون و سلطنت کی طالب تھی، حکومت کے انتظامی مشن کو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ اگر قانون اسلامی کی ترتیب میں تاخیر ہوتی تو وہ رومی یا ایرانی قانون کو اختیار کرنے پر مجبور تھی، جس کا نتیجہ وہ ہوتا کہ اس وقت کی اس وقت کی نام نہاد اسلامی سلطنتوں کا ہوا۔ علماء کی ذرا سی غفلت اور محافظین سنت کی دماغی کاہلی اور راحت پسندی اس امت کو ہزاروں برس کے لیے اسلامی معاشرت اور اس کی اجتماعی و قوانین کی برکت سے محروم کر دیتی۔ اس وقت دو مسئلوں کی طرف فوری توجہ کرنے کی ضرورت تھی۔ ایک تو یہ کہ حدیث و سنت کا سرمایہ کو محفوظ و مدون کر لیا جائے، جو محدثین کے سینوں اور منتشر سفینوں میں تھا۔ یہ نئے مسائل کے استنباط کا بہت بڑا ذریعہ اور فقہ اسلامی کا ایک بہت بڑا ماخذ تھا، جس کے ساتھ وہ امت کے اسلامی مزاج اور زندگی کے اسلامی سانچے کی حفاظت کی بھی ذریعہ تھا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مفصل اور مستند سیرت ہے۔ وہ زمانۂ نبوت کے 30 برسوں کا ایک طرح کا روزنامچہ ہے، جو کسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل نہیں، اس کا ضائع ہونا بہت بڑی علمی و دینی سانحہ تھا۔ علاوہ بری اس میں امت کی اخلاقی اصلاح، اعتدال، صحیح روحانیت، زہد و تقوی اور تغیر و انقلاب پر ابھارنے والی زبردست طاقت ہے، جس کے اثر سے ہر زمانے اہل دعوت و اہل عزیمت پیدا ہوتے رہیں گے، اور ہر زمانے کے مسلمان سوسائٹی کا شرعی و اخلاقی احتساب ہو سکے گا، اور ہر زمانے اور ہر طبقے کی بدعت کا مقابلہ کیا جا سکے گا۔ دوسری ضرورت فقہ کی تدوین اور استنباط و اجتہاد کی تھی۔ قرآن و حدیث میں اگرچہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے اصول و کلیات موجود ہیں اور ان سے باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں، مگر زندگی متغیر اور انسان کے حالات و ضروریات غیر محدود اور بے حد متنوع، ان کے اصول و کلیات کو زندگی کے ان تغیرات و تنوعات پر حاوی بنانے کے لیے اور ہر نئی حالات اور نئی ضرورت کے لیے ان کی ترجمانی و تشریح کے لیے اجتہاد استنباط ضروری تھی۔ پہلی ضرورت کے لیے قدرتی طور پر یہ انتظام ہوا کہ ظہور اسلام کے لیے اس کے ملک اور قوم کا انتخاب ہوا، جو اپنی راست گفتگاری، امانت اور قوت حفظ میں دنیا میں ممتاز تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ اس کو محفوظ کر لیا اور بے کام و کاست دوسری نسل کو پہنچا دیا۔ دوسری قوموں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی بت تراشے اور ان کی تصویریں بنائیں۔ اسلام میں بت تراشی اور صورت گرامی حرام ہے، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و عادات کا ایسا جیتا جاگتا مرقع پیش کر دیا جس کی موجودگی کسی تصویر کی ضرورت نہیں، اور جو تصویر کے تمام مفاسد سے پاک ہے۔ پھر ان روایات کی حفاظت و اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدہا کی تعداد میں ایسے بلند حوصلہ، تازہ دم، پرجوش طالب علم مہیا کر دیے جو قوت حافظہ و ذکاوت میں بے نظیر تھے۔ ان کا سیلاب عجم کے ملکوں سے امڈ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حدیث کا ایسا عشق بھر دیا کہ ان کے لیے چین سے بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ ان کو ہر جگہ اس علم کو حاصل کرنے اور اپنے سینہ اور سفینہ میں محفوظ کرنے کی دھن تھی۔ علوم کی تاریخ اور پیغمبروں کی امتوں میں اس عشق اور دھن پر پھر اس احتیاط و امانت کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے احادیث کو جمع کرنے اور ان کی روایات کو اور ان کی راویوں سے سننے کے لیے اسلامی دنیا کو نہ چھان ڈالا، اسلامی دنیا کا کونا کونا چھان ڈالا۔ اس بادۂ پیمائی کا کچھ اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 14 برس کی سن میں
سیاحت شروع کر دی تھی۔ بخارا سے لے کر مصر تک سارے ممالک انہوں نے کھنگال ڈالے، اور امام ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ میں نے 3000 فرسخ 9000 میل سے زیادہ مسافت پیادہ پا طے کی، پھر میں نے میلوں کا شمار کرنا چھوڑ دیا۔ محدث اندلس ابن حیوان نے حدیث اندلس، عراق، حجاز اور یمن کے شیوخ کی خدمت میں حاضر ہو کر اخذ کی، گویا تنجا سے لے کر سوئز تک سارا بر اعظم افریقہ اور پھر بحر احمر طے کیا۔ بہت سے محدثین کا سفر نامہ تین بر اعظم و ایشیا، افریقہ، یورپ، اسپین پر مشتمل ہے۔ اس وقت کی متمدن و معروف دنیا مغرب بعید اندلس سے مشرق بعید خراسان تک سفر کرنا اور شہر شہر پھرنا تو معمولی بات تھی۔ ان مخلصین نے صرف حدیث و روایت کی جمع و تدوین پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ درمیانی واسطوں کی بھی تحقیق کی اور ان تمام راویوں کے نام و نشان و تاریخ زندگی اور اخلاق و عادات کو محفوظ کر دیا، جن کے توسط سے یہ روایت ان کو پہنچی تھی۔ اس طرح جس ذات گرامی کے متعلق ورفعنا لک ذکرک و وعدہ اور اطلاع تھی، اس کی بدولت لاکھوں اشخاص کی زندگی روشنی میں آ گئی۔ ان ہزاروں لاکھوں انسانوں کی اہمیت کا وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اسی ہستی کے اقوال و اعمال و احوال میں سے کسی جز کے راوی اور اس سلسلہ روایت کے ایک ناقل تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ احادیث اور روایت کی تدوین کے ساتھ ساتھ ایک نیا علم اسماء الرجال کا وجود میں آ گیا۔ یہ علم محدثین کی اعلیٰ ہمتی، علمی شغف، تحقیقی ذوق اور احساس ذمہ داری کی روشن مثال ہے۔ اس امت کا ایک قابل فخر کارنامہ ہے۔ ڈاکٹر اسپرنگ نے الاصابۃ فی احوال الصحابہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی انگریزی مقدمہ میں بالکل صحیح لکھا ہے، کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج 5 لاکھ شخصوں کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔